تو بچے کے پیرنٹس جو ہیں وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں. جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کی انویسٹیگیشن بڑی پور ہوتی ہے. تو وہ بچے ہیں، کسی کے 6 بچے ہیں، کسی کے 8 بچے ہیں، کسی کے 5 بچے ہیں، وہ اسکول جاتے نہیں ہیں، پھر وہ ڈفرینٹ گوروں میں اس کو ملازم رکھوا دیتے ہیں. جج صاحب ہیں تو ایک سائڈ کے وکیل صاحب نہیں ہیں، وکیل صاحب موجود ہیں تو پھر گواہ نہیں ہیں. یہ بچے، جو آج کا بچہ ہے، یہ کل کا حکمران بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، ایمنا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا بٹ. ناظرین، آج ایک اہم ٹاپک پر آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو بھی ہو سکتا ہے. وہ ہے تشدد، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تشدد کافی عام ہو چکا ہے. مار کٹائی کرنا، بد کلامی کرنا ہے، جنسی ہراساں کرنا، اس کے علاوہ جو گھریلو ملازمین ہوتے ہیں ان کے اوپر تشدد کے واقعات آج کل کافی زیادہ دیکھنے کو آتے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بار کی جانی مانی شخصیت جو کہ ایکس وائس پریزیڈنٹ لاہور بار کے رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈپٹی پروزیکیوٹر پنجاب بھی ہیں، اور آج کل یہ کافی آرگنائزیشن کے ساتھ ایز اے لیگل ایڈوائزر کام بھی کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ مطلب ہمارے معاشرے میں اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں یہ کیوں پھیلتی جا رہی ہیں اور کیا کرنا چاہیے آگے ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. مجھے سب سے پہلے آپ بتائیں، مطلب ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اتنی برائیاں، اس قسم کے تشدد مطلب کیوں بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین سے دوری ہے. معاشرہ دن بدن اس معاشرے میں بگاڑ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی سوشل ویلیوز اور دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر دین کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے، اپنی سوشل ویلیو کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو جو بے راہ روی ہے آج کل، یہ بالکل یہ نہیں پھیلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا تشدد ہمارے معاشرے میں ہے نہیں جتنا اس کو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے. ایک سروے آیا تھا جس میں یورپین کنٹریز میں سب سے زیادہ تشدد تھا، جس میں امریکہ نمبر 1 پہ تھا، یو کے نمبر 2 پہ تھا، نیوزی لینڈ اس فہرست میں شامل تھا، کینیڈا شامل تھا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ تشدد ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے تشدد، اور اتنا تشدد نہیں ہے جتنا اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. مطلب کیونکہ ہم تو سنتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ مطلب ہو ہی تشدد رہا ہے شاید یہاں پر. اچھا، جتنا ہم سنتے ہیں جتنے % تشدد ہوتا ہے، کیا اس حساب سے کیسز بھی کورٹ میں درج ہوتے ہیں؟ نہیں، اتنے کیسز رپورٹ. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کہیں تشدد ہوتا ہے تو اس میں 5 سے 6% رپورٹ ہوتے ہیں، اور اس پرسنٹیج سے بھی پھر 1-2% ہوتے ہیں جو کورٹ میں آتے ہیں. اگر کہیں تشدد ہو بھی، کوئی واقعہ ہو بھی جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک انفارچونیٹ یہ بھی ہے کہ تشدد کرنے والا بااثر ہوتا ہے، اور بااثر لوگ جو ہوتے ہیں، کہیں رپورٹ ہو گیا، ہائی لائٹ ہو گیا، تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے پھر اس کو کمپرومائز کرتے ہیں. چونکہ بچوں پہ اگر تشدد ہے یا گھریلو ملازم پہ تشدد ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لوور طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، وہ پرے پنچایت کے ذریعے یا لوکل جو قیادت ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کو انفلوئنس کر کے منا لیتے ہیں، کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک بدقسمتی ہے کہ گھر میں جب ملازمہ رکھنی ہوتی ہے یا بچے کو رکھا جاتا ہے تو اس وقت مالک کو یا مالکن کو کہا جاتا ہے کہ باجی یہ آپ کا بچہ ہے، اس کو آپ نے بچوں کی طرح رکھنا ہے. اور اگر وہ بچہ بگاڑ پیدا کرتا ہے یا چوری کر لیتا ہے یا صحیح کام نہیں کرتا، تو پھر پروپیگنڈا، اگر وہ اس کو تھوڑا سا گلا شکوہ کرتے ہیں تو بچے کے پیرنٹس جو ہیں وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں. بلیک میلنگ اس حوالے سے کرتے ہیں کہ اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے تو ان کو کمپنسیٹ زیادہ کیا جائے گا. اور اسپیشلی جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور زیادہ چینلز کھلے ہیں اور ریٹنگ کا معاملہ آیا ہے، تو دین جا کے پھر اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، غلط پروپوگیٹ کر کے اچھی فیملیز کو اس کی جو ریپو ہے اس کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. چھوٹی بچی عائشہ جس کو روٹی اس نے جلا دی تو اس کو آگ لگا دی گئی، یا کبھی ہم دیکھتے ہیں کسی کے بال کاٹ دیے گئے. اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں نا. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مالکن، کوئی خاتون، کوئی معاشرے کا فرد کسی بچے کے بال کاٹ دے، کسی بچے کو روٹی مانگے اور اس کا ہاتھ جلا دے. وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ روٹی پکاتے ہوئے بچے کا ہاتھ جل گیا،
اور پیسے لینے کا تھا مالکن کا نام لگا دیا. ہاں کہیں کیسز ہو بھی سکتے ہیں اس لیے کہ سائیکالوجی ایک فیکٹر ہے, لوگ سائیکی بھی ہیں اور وہ ممکن ہے, بٹ زیادہ تر جھوٹے کیس ہوتے ہیں. وہی یہی سائیکولوجیکل آپ نے جو ایشوز کہا, یہی میرا سوال تھا کہ کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا اور آپ کو پھر پیچھے سے ایسے ہو کہ یہ جو مالک وغیرہ یہ اس طرح کے کرتے ہیں, شاید ان کو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس یہ جاتے ہیں؟ نہیں, میرے پاس اس طرح کا کیس نہیں آیا, لیکن یہ ہے کہ میں بطور وکیل اور بطور سوشل ورکر اور بطور شہری پاکستانی یہ آبزرو ہم کرتے ہیں کہ میکسیمم یہ ہے کہ یہ جھوٹے کیس ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ سزا ہوتی کیا ہے, اس کی کیا سزا مل سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ ایک تو ہوتا ہے کہ اگر تشدد کیا گیا ہے تو اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا. تو میڈیکل ایگزامینیشن جو میڈیکل ڈاکٹر سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے تو اس کے اندر جو انجریز ہوں گی اس کو PPC کے تحت اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. تو وہ جتنا سویئر کوئی انجری ہوگی اس کے مطابق وہ سیکشن لگے گا, وہ تو PPC ڈیل کرے گی. ادروائز آپ کا سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ مثلا بیگنگ کرائی جاتی ہے اور بھیک منگوائی جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو بچوں کو ٹرین کرتا ہے لوگوں کی جیب کترنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی سزا ہے. پھر اگر بچوں پہ کوئی تشدد کرتا ہے, ہیوملیشن کرتا ہے, بچے کو زبردستی ریٹین رکھتا ہے تو اس کی سزا 5 سال ہے, 2-3 سال بھی ہے اور 1 لاکھ جرمانہ بھی ہے. یہ ڈیلے کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا وہ پیسے لے لیتے ہیں, کمپنسیٹ ان کو کر دیا جاتا ہے اس لیے, یا اس میں کچھ کورٹ کا بھی ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے؟ اس میں 2-3 ریزنز ہیں. نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ جب FIR درج کرائی جاتی ہے تھانے میں, کسی بھی کرائم رپورٹ کی رپورٹ ہوتا ہے, تو جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کی انویسٹیگیشن بڑی پور ہوتی ہے. اگر وہ تفتیشی لکھتا ہے کہ میری تفتیش کے مطابق یہ گناہ گار ہے تو فائل کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں لگاتا, ریزنز نہیں دیتا. اور اگر کسی کو بے گناہ لکھتا ہے تو پھر بھی اس کی ریزنز دیتا ہے. سب سے پہلا نقص تو یہ ہے کہ ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ بڑی پور ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے, مثلا پولیس ہے, FIA ہے, جس کے پاس یہ کیسز جائیں گے, تو اس کی ہمیں ٹریننگ کرنی چاہیے, وہ پراپر ٹرینڈ ہوں, انویسٹیگیٹ کریں. نمبر 2 پہ پھر آتا ہے کہ جب پولیس انویسٹیگیٹ کر لیتی ہے تو پھر پراسیکیوشن کا رول آ جاتا ہے. پھر وہ کورٹ میں آتا ہے. پراسیکیوشن ہمارا ایک باقاعدہ 2006 میں پراسیکیوشن ایکٹ آیا تھا جس کے تحت گورنمنٹ نے بڑے بڑے کمپیٹنٹ لائرس انگیج کیے جو کیسز کو آن بہاف آف کمپلیننٹ, کیونکہ 2006 سے پہلے ہوتا تھا کہ ہر کمپلیننٹ کو اپنا وکیل انگیج کرنا پڑتا تھا, لیکن 2006 میں پراسیکیوشن ایکٹ آیا. اس کے تحت یہ تھا کہ گورنمنٹ نے بڑے پروفیشنل لائرز انگیج کیے, ان کو گورنمنٹ سیکٹر میں لے کے آئے پراسیکیوشن برانچ میں, اور وہ کمپلیننٹ کا کیس لڑنا شروع ہو گئے. یہ پبلک کو گورنمنٹ نے ایک سہولت دی. پراسیکیوشن جب وہ چلان سبمٹ کر دیتی ہے ان دی کورٹ تو پھر اس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے. وہاں پہ آ کے پرابلم پھر 2 شروع ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں بڑی خامیاں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ڈیلے اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ملزم بن گیا ہے. وہ صبح سے اس نے آنا ہے, صبح سے لے کے دوپہر تک بیٹھے گا, کبھی جج صاحب نہیں ہیں, جج صاحب ہیں تو ایک سائڈ کے وکیل صاحب نہیں ہیں, وکیل صاحب موجود ہیں تو پھر گواہ نہیں ہے, اگر گواہ بھی موجود ہے تو پھر جو ریکارڈ لے کے آنے والا ہے پراسیکیوٹنگ جو ایجنسی ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے الٹیمیٹلی وہ جو بیچارہ کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ پستا ہے, اور پھر میکسیمم لوگ اس کو دورہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ اسے بہتر تھا کہ میں کیس درج ہی نہ کرتا. مطلب برائی سب طرف اکٹھی ہو کے پھر یہ سب چیزیں, میں اس کو برائی نہیں کہوں گا, میں اس کو سسٹم کی کوتاہی کہوں گا. برائی اور چیز ہے, یہ سسٹم میں خامیاں ہیں جس کو دور کرنا چاہیے, اور معاشرہ وہی کامیاب ہے, وہی پروان چڑھتا ہے جس کا جوڈیشل سسٹم صحیح ہو. انفارچونیٹلی ہمارا جوڈیشل سسٹم بہت کمزور ہے.
بہت کمزور ہے. اچھا، اب لاسٹ میں مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ اتنے کیسز ہوتے نہیں ہیں جتنے بنا دیے جاتے ہیں، یا میڈیا کہہ لیں یا ٹی وی چینلز میڈیا پہ جتنا وہ دکھاتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے نا کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اگر ہر غریب کو روٹی، کپڑا، مکان، میڈیسن، ایجوکیشن مل جائے تو یہ ساری کی ساری برائیاں، یہ تشدد، یہ جو گھروں میں چھوٹے بچوں کا ملازم رکھنا، یہ پیرنٹس کی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ بچے ہیں، کسی کے 6 بچے ہیں، کسی کے 8 بچے ہیں، کسی کے 5 بچے ہیں، وہ اسکول جاتے نہیں ہیں، پھر وہ ڈفرینٹ گھروں میں اس کو ملازم رکھوا دیتے ہیں. یہ بچے، جو آج کا بچہ ہے، یہ کل کا حکمران بھی ہو سکتا ہے، یہ کل کا اچھا وکیل بھی ہو سکتا ہے، یہ کل کا اچھا جج بھی ہو سکتا ہے، یہ کل کا اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، یہ کل کا اچھا بزنس مین ہو سکتا ہے، یہ ایک اچھا رپورٹر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میڈیا میں جا سکتا ہے، یہ صدر پاکستان بھی بن سکتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ سوائے 8-10 خاندانوں کے جو پریویلیج کلاس ہے، کہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کے سارے رائٹس ہیں، جو غریب لوگ ہیں ان بچوں کے رائٹس نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت بھی دیا. موسٹ ویلکم جی. یہ ہمارے ساتھ وکیل صاحب موجود تھے. ان کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ اتنی چیزیں ہوتی نہیں ہیں جتنی کہ میڈیا جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے، اور حقیقت اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے دکھائی جاتی ہے. ہم نے ان سے جب تشدد کے حوالے سے بات کی تو ان کا کہنا تھا اتنے تشدد ہوتے نہیں ہیں جتنے بڑھا چڑھا کر بتائے جاتے ہیں. اگر تمام ادارے مل کر کام کریں تو ہمارا معاشرہ کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، آپ سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.